جب میرے لیے مسیحا نے صلیب اٹھائی تو تب سے میری پہچان مسیح ہے. میری پہچان وہ صلیب ہے جس صلیب کے اوپر ربنا یسوع المسیح نے اپنی جان دے دی. میری پہچان وہ چرنی ہے جس چرنی کے اندر ربنا یسوع المسیح کی پیدائش. کوئی ہماری پہچان نہ تھی, کوئی ہمیں جانتا نہ تھا. ہماری جو حیثیت تھی وہ خاک یا راکھ سے بڑھ کر نہ تھی. آج میں قیمتی ہو چکا ہوں تو اس کے پیچھے یسوع المسیح کی صلیب ہے, اس کے پیچھے یسوع کی محبت ہے, اس کے پیچھے اس کے شہیدوں کی شہادت ہے جنہیں آروں کے اوپر چیرا گیا تھا, جنہیں جلتے ہوئے تیلوں کے کڑاہوں کے اندر ڈال دیا تھا, اور ان کی زندگی سے, ان کی زبان مبارکہ سے ایک ہی لفظ صادر ہوتا تھا, وہ یہ ہوتا تھا کہ خداوند یسوع ہی ہمارا خدا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم خون کا ہر ایک قطرہ جو ہے بہا دیں گے. یہوہ خدا کا انکار. جب نذیر مسیح کے کو پتھر مار رہے تھے, نذیر مسیح کے منہ کے اوپر تماچے مارے جا رہے تھے, اور نذیر مسیح نے جو ہے یہوہ خدا کا انکار نہیں کیا, جن کا کفارہ یہوہ خدا کا بیٹا میرا اور آپ کا منجی یسوع ناصری ہے, انہیں کھیتوں میں سونے پر مجبور ہو گئی, انہیں مجبور کیا گیا, ان کے گھروں کو جلا دیا گیا, چرچز کو جلا دیا گیا, کیونکہ ان کی پہچان بائبل مقدس تھی. تو کلیسیا پاکستان دکھ اٹھا رہی ہے. کلیسیا پاکستان جو ہے وہ آہ و نالا سے گزر رہی ہے. کلیسیا پاکستان جو ہے وہ آج ملک پاکستان میں ستائی جا رہی ہے. ہے نا, ہم سمجھ لیا جائے کہ اگر اسی خدا دے مقدس نو غیر اقوام دے کے پیش کر دینے ہاں بیٹیاں اور بیٹے, کہ اتوں جڑا دکھ ملتا ہے ایک خدا کی طرفوں نہیں, یہ ساڈیاں کرتوتاں دا دکھ انجی ہے. وہ جڑا دکھ ملتا ہے وہ ساڈیاں کرتوتاں دا ہے. مسیح میں میری پہچان کیا ہے؟ مسیح میں میری پہچان کیا ہے؟ مقدس متی کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ. جی نکال لیا. اور جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے, اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم نے پہلے سے تھے اسی طرح ستایا تھا. آمین. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ آیت مقدسہ میری بہنوں میرے بھائیوں کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ یہ آیت مقدسہ خدا کے ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جن کی پہچان مسیح ہے, جن کا فدیہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے کلوری کی راہوں پر دے دیا تھا تاکہ ہمارے گھرانے نجات پائیں, ہماری پوری فیملی نجات پائیں. تو آج اگر مسیح میں ہماری پہچان بن گئی ہے, آج اگر مسیح یسوع ناصری میں ہم قیمتی ہو چکے ہیں, تو اس قیمت کے پیچھے, اس پہچان کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں, اور سب سے بڑی قربانی ہے خداوند یسوع المسیح کی. کوئی ہماری پہچان نہ تھی, کوئی ہمیں جانتا نہ تھا, ہماری جو حیثیت تھی وہ خاک یا راکھ سے بڑھ کر نہ تھی, لیکن ہم قیمتی کیسے بن گئے, ہم شاہی کاہنوں کے فرقے میں کیسے آ گئے, ہم خدا کے فرزند کیسے بن گئے. ربنا یسوع المسیح نے کلوری کی راہوں کے اس سفر کو اپنایا. انہوں نے دکھ سہے, انہوں نے پریشانیاں سہی تاکہ میرے لوگوں کی ایک پہچان بن جائے. یسوع المسیح کو صلیب دی گئی, تب سے میری پہچان مسیح ہے. جب میرے لیے مسیحا نے صلیب اٹھائی تو تب سے میری پہچان مسیح
مسیح ہے. میری پہچان وہ صلیب ہے جس صلیب کے اوپر ربنا یسوع المسیح نے اپنی جان دے دی. میری پہچان وہ چرنی ہے جس چرنی کے اندر ربنا یسوع المسیح کی پیدائش. ہماری پہچان چرنی سے ہے. ہماری پہچان ابتدا سے ہے. کلام خدا میں لکھا ہے، یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے اور کلام کیا ہوا اور ہم انسانوں کے درمیان رہا. ہماری پہچان اس کلمے سے ہے. ہماری پہچان خدا کے برے سے ہے. اور کلیسیائے پاکستان کی پہچان کس سے ہے؟ آپ کی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ سب کی پہچان کس سے ہے؟ آپ سب قیمتی کیسے بنے ہیں؟ یہ جو کلام مقدس دیجیے گا، یہ جو کلام مقدس کے گہرے بیت میرے پاس آئے، اس کے لیے بہت لوگوں کی قربانیاں ہیں. یہ جو کلام آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو خدا کے کلام خدا سے بیت ہم پڑھتے ہیں، جن سے ہم زندگی پاتے ہیں، یہ خون سے لت پت مجھ تک پہنچا، یہ آپ تک پہنچا. ہماری پہچان یہ خدا کا کلام ہے. ہماری پہچان ربنا یسوع المسیح کے بعد یسوع المسیح کے وہ 12 شاگرد ہیں جنہوں نے اپنی خودی کا انکار کیا، جنہوں نے اپنی صلیب کو اٹھایا اور کیا کیا کہ مسیح کے پیچھے ہو لیے. اگر استاد نے کلوری کی راہ پر اپنی جان دی ہے، اگر نجات دہندہ نے ان شاگردوں کے لیے، اس وقت کی کلیسیا کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اپنی جان دی، تو ان کے شاگردوں نے اپنی محبت کو دکھایا. یہ زندگی بخش کلام میرے تک اور آپ تک اس طرح پہنچا ہے. اس کے پیچھے ہزاروں قربانیاں ہیں اور ہزاروں پریشانیاں ہیں. جس کا ربنا یسوع المسیح کے اوپر الزام لگایا گیا، انہیں صلیب دیا گیا، اسی طرح یسوع المسیح کے جو 12 شاگرد ہیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ یہودا اسکریوتی خود سے اس نے جا کر پھانسی لے لی کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا. لیکن باقی کے جو شاگرد ہیں کیا ہوا؟ یہ کلام خدا کے بید لکھتے لکھتے، یہ کلام خدا کی سچائیاں بیان کرتے کرتے مسیحی لوگوں کو ایک پہچان مسیح میں دیتے دیتے انہوں نے شہادتیں حاصل کی. اگر آج میری پہچان مسیح میں ہے، اگر آج میں قیمتی ہو چکا ہوں، تو اس کے پیچھے یسوع المسیح کی صلیب ہے، اس کے پیچھے یسوع کی محبت ہے، اس کے پیچھے اس کے شاگردوں کی شہادت ہے جنہیں آروں کے اوپر چیرا گیا تھا، جنہیں جلتے ہوئے تیلوں کے کڑاہوں کے اندر ڈال دیا تھا، اور ان کی زندگی سے، ان کی زبان مبارکہ سے ایک ہی لفظ صادر ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ خداوند یسوع ہی ہمارا خدا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم خون کا ہر ایک قطرہ جو ہے بہا دیں گے. یہوہ خدا کا انکار. اس پہچان کے پیچھے جو قربانیاں ہیں، آج کلیسیا پاکستان ان قربانیوں کو بھولتی جا رہی ہے. آج وہ عالمگیر کلیسیا جو ہے ان قربانیوں کو بھولتی جا رہی ہے. خداوند یسوع المسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو ملک پاکستان میں پہنچا کون تھا؟ مقدس توما رسول. تب پاک و ہند پاکستان، یہ تب تو آپ کو پتہ ہے پاکستان نہیں بنا ہوا تھا، تب ہم اسے پاک و ہند میں گنتے ہیں. تو انہوں نے
جب وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلے، میں بھی ان کے گھر میں ان کی اچھی لائف گزر رہی ہوگی، گھر میں اچھا کھاتے ہوں گے، اچھا پیتے ہوں گے، لیکن انہوں نے جو دکھ اٹھائے تھے وہ کس کے لیے اٹھائے تھے؟ کلیسیا پاکستان کے لیے، انڈیا کی کلیسیا کے لیے انہوں نے دکھ برداشت کیے۔ انہیں کیا کیا گیا تھا یاد ہے پادری صاحب؟ مقدس توما رسول کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہیں نیزہ، ان کی پیٹھ میں نیزہ مارا گیا تھا، انہیں شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح ہم باقی شاگردوں کی طرف دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح کے شاگردوں کو جانوروں کی کھالوں کے اندر سی دیا گیا تھا۔ یہ مسیح میں ہماری پہچان اس طرح سے نہیں بن گئی۔ ہم ایسے نہیں خدا کے مقدس، ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کا مقدس ہیں، ایسے نہیں ہم زمین کا نمک اور دنیا کے نور بن چکے ہیں، ہم ایسے نہیں شاہی کہنوں کے فرقے میں آ چکے ہیں، ہم قیمتی آسانی سے نہیں بنے ہیں۔ اس کے پیچھے ہزاروں قربانیاں اور ہزاروں پریشانیاں یسوع مسیح کے شاگردوں کی اور اس کے بعد ان کے شاگردوں کی قربانیاں تھیں۔ اور پاک و ہند میں پہلی شہادت حاصل کی مقدس توما رسول نے۔ انڈیا کے اندر آج بھی ان کی زیارت ہے۔ لوگوں کو بتائیں کہ مسیح میں آپ کی کیا پہچان ہے اور کیسے ہوئی ہے۔ مسیح میں میری جو پہچان ہے وہ خدا ہے۔ میری زندگی میں جو خدا نے کام کیے، جو خداوند نے مجھے عہدہ بخشا، میری وہ پہچان ہے۔ خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں مسیح ہوں اور میری پہچان مسیحیت ہی ہے۔ اگر مسیح آپ کی زندگی سے نکال دیا جائے تو پھر آپ کی پہچان کیا ہے؟ پھر میری پہچان کچھ نہیں ہے۔ پھر پہچان خدا کسے پسند کرتا ہے؟ خدا کسے پسند کرتا ہے؟ سنیے گا، یہ بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے سننے والی باتیں ہیں۔ خدا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور کیا لکھا ہے کہ خدا وہاں آتا ہے جہاں پاکیزگی ہوتی ہے، جہاں مقدس پاک ہوتا ہے۔ تو اگر اس مقدس سے اس مسیح کو نکال دیا جائے تو پیچھے یہ مٹی کا بت بچے گا، اور اگر یہ مقدس مسیح میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے کہ مسیح میں میری پہچان بنے، تو سب سے پہلے اپنی خودی کو مارنا پڑے گا، اپنی خودی کا انکار کرنا پڑے گا، اس مقدس کو پاک کرنا پڑے گا، تو پھر مسیح میں پہچان شروع ہو جاتی ہے۔ تشریف رکھیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کلیسیا پاکستان ان لوگوں کو بھولتی جا رہی ہے جن کی پہچان مسیح میں تھی۔ ایک بھائی ہمارے پاس آئے ہیں، اب دیکھیں جن کی آنکھیں ہیں وہ چل کے نہیں آئے، اور جس سے خدا نے یہ بصارت لے لی ہوئی ہے وہ شخص خود کے چل کر اپنی پہچان بتانے آیا ہے۔ سر السلام، بتائیے گا۔ السلام جی، آپ کو میری پہچان جو ہے یسوع مسیح کی صلیب ہے میرے عزیزوں، کیونکہ پولس رسول کہتا ہے پہلے وہ مسیح کو ستاتا تھا، جب اس کو صلیب کا قدرت کا پتہ چل گیا تو اس نے کہا کہ میرا جو فخر ہے وہ صلیب ہے۔ اور ہمارا جو زبور میں لکھا ہوا ہے، زبور 54 میں، کہ خدا جو ہے وہ ہمارا فخر ہے اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارا فخر ہے۔ تو آج ہمیں جو کلام جتنا یہ جو ہمارے استاد ہیں انہوں نے بتایا ہے، اس پر ہم عمل جب کریں گے، کیونکہ ہماری یسوع مسیح ناسی ہے وہ بھی عمل کرتے ہیں، تو وہ ہماری یسوع مسیح جو ہے وہ جو عمل کرنے والے آدم ہیں، تو ہمیں بھی آج عمل کرنے کی ضرورت ہے عزیزوں۔ اور جو سب سے آخری بات ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، اور ہمارا جو فخر ہے وہ یسوع کا خون ہے، کیونکہ یسوع کے خون کے بغیر ہم اپنے کاموں سے جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتے۔
हमारा फकर यीशु प्रभु है। हालेलुया। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा मुल्क पाकिस्तान के हालातों की जानब और उन वाक़यात को भी देखेंगे जो कुर्बानियाँ कलीसिया पाकिस्तान ने खुदाम यीशु मसीह के लिए दी। हमारी जो आयत थी क्या थी? आयत क्या थी कि जब मेरे सबब से लोग तुमको, और लोग किनको सताएंगे? जिनकी पहचान यीशु मसीह के साथ है, लोग उन्हें सताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग किन्हें सताएंगे? जिनकी पहचान मसीह से है। लोग किन के बारे में ना हक कहेंगे? मैं ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਜੇ ਪਏ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ मेरे सबब से लोग तुमको, तो हम क्या होंगे? जब उसके नाम से सताए जाएंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। जब उसके नाम से सताए जाएंगे तो फिर हमारी पहचान हमें पता चलेगा। और आज एक तरफ हम देखते हैं तो कलीसिया पाकिस्तान दुख उठा रही है। कलीसिया पाकिस्तान जो है वो आहुनादा से गुजर रही है। कलीसिया पाकिस्तान जो है वो आज मुल्क पाकिस्तान में सताई जा रही है। और इससे साबित क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो खुदा के हैं, जिनकी पहचान यीशु मसीह की सलीब से है। अगर मैं कुछ वाक़यात कोट करना चाहता हूँ, आप सबको पता है कि मेरा ताल्लुक मीडिया से है। तो पाकिस्तान के अंदर 1979 27 सितंबर को रावलपिंडी के हमारे एक मसीही स्कूल के अंदर ब्लास्ट होता है। उसे जलाकर राख कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शांति नगर में 1997 को क्या होता है कि हमारे घरों को नजरे आतिश कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो पहचान थी वो मसीह से थी। हमारे चर्चेस जलाए जाते हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, क्योंकि हमारी पहचान किससे थी? 800 हमारे घरों को शांति नगर में नजरे आतिश कर दिया गया था, क्योंकि उनकी पहचान मसीह से थी। कलीसिया पाकिस्तान की पहचान मसीह से है और हम मसीह के खून खरीदे हैं। उसके बाद अभी शांति नगर का वाकया हम भूले ना थे, तो उसके बाद बामनी वाला में हमारे घरों को और हमारे चर्चिस को दोबारा से टारगेट किया गया। हमारी जोसेफ कॉलोनी को जलाया गया। इसके साथ और हजारों वाकयात हैं। ये खुदा का जिंदगी बख्श कलाम और ये जो वेद हैं आप तक पहुंचे हैं, इसके पीछे हजारों मसीहियों को परेशान किया गया है। ये पहचान मसीह में ऐसे ही नहीं बन जाती। और रिसेंटली आपने देखा कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी एक नौजवान बहन जो कि बालिग थी, हामला थी,
اس کو اور اس کے میاں کو بٹھے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. الزام ان کے اوپر کیا لگایا جاتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے. اسے جلایا جاتا ہے کیونکہ اس کی پہچان صلیب تھی، اس کی پہچان یسوع المسیح تھا، اس کی پہچان بائبل مقدس تھی، اس کی پہچان صحائف الانبیاء تھے، اس کی پہچان یہوہ خدا سے تھی. تو اسے جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے. اور آج ہماری پہچان یہوہ خدا سے ہے، اور اگر ہم مسیح ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم ان شاگردوں کی مانند یہوہ خدا کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے یسوع المسیح کی صلیب کو دیکھتے ہوئے پھر کیا کریں؟ اگر دکھ آتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسٹیفنس کیا کہتا ہے؟ جب اسٹیفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسے دیکھ رہا ہوں؟ اس نے مسیح کا انکار تو نہیں کیا، اس نے اقرار کیا ہے، اس نے مسیح کے پیچھے جان دی ہے. تو آج یسوع مسیح کے بعد 12 شاگردوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسیحی لوگ ہیں. سب سے زیادہ جو پرنٹ ہونے والی کتاب ہے وہ بائبل مقدس ہے. سب سے زیادہ زبانوں میں جس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ بائبل مقدس ہے. سب سے زیادہ جو دکھ، مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کرنے والا کلام بائبل مقدس ہے. تو بائبل مقدس کو جو ماننے والے ہیں ان کی پہچان مسیح سے ہے تو انہیں بھی دکھ اٹھانا پڑے گا. اگر آج میں یہ تمام تر حوالہ جات میرے عزیزوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کوٹ کر رہا ہوں، تو آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے ملک پاکستان میں رستے بھائیوں کے لیے بھی اور بہنوں کے لیے بھی تنگ ہوں گے. ہمیں مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہم نے مسیحی ایمان میں کیا رہنا ہے؟ مضبوط رہنا ہے. جڑاوالا کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے. جب ہم صبح کے ٹائم وہاں پہنچے تو بائبل ہزاروں بائبل مقدس جو جل کر راکھ بن چکی تھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی، اور ان بائبل مقدس کو ہم نے دیکھا کہ وہاں مسیح کی پہچان رکھنے والوں سے، مسیح کو ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور مسیحی بیٹیوں کا اور بیٹوں کا ایمان اس قدر پختہ تھا. جب جڑاوالا کے گھر جلائے جا رہے تھے، چرچز جلائے جا رہے تھے، تو وہ لوگ جب اس جگہ کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر جب ٹریول کر رہے تھے تو انہیں گاڑیوں پر نہیں بٹھایا جا رہا تھا، کیونکہ ان کی پہچان گرجا گھروں سے تھی، ان کی پہچان اس بائبل مقدس سے تھی. تو انہیں گاڑیوں سے نیچے اتارا جا رہا تھا. میں آلموسٹ 1.5 ماہ جڑاوالا کے اندر رہا ہوں، اور ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں اور ہمارے بزرگوں نے، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ابھی تک نہیں ہوا کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو یہوہ خدا کو ماننے والی ہیں، جو صلیب پر ایمان رکھنے والی ہیں، جن کا کفارہ یہوہ خدا کا بیٹا، میرا اور آپ کا منجی یسوع ناصری ہے، انہیں کھیتوں میں سونے پر مجبور ہو گئی، انہیں مجبور کیا گیا، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا.
चर्चिस को जला दिया गया, क्योंकि उनकी पहचान बाइबल मुकद्दस थी। उनका ईमान जो है वो खत्म ना हुआ, बल्कि मसीही ईमान में जब वहां हम पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हमारे जो घरों से, जो हमारी जिंदगियों से सदाएं उठ रही थी, जो हमारे जिंदगियों में और हमारी जबानों पर नाम था वो यहोवा खुदा का था। हमारी जो जबानों पर नाम था वो यीशु मसीह के उन शागिर्दों का था, और हम उस सलीब की मानद देख रहे थे जिसके ऊपर उसके बाद उसके शागिर्दों को बेरहमी के साथ मारा गया था। उन बेटों को जानते हुए, इस खून से लथपथ बाइबल मुकद्दस को देखते हुए उन्होंने मसीही दुख बर्दाश्त किए। और कलीसिया पाकिस्तान, आपका जो फिदिया है यहोवा खुदा ने दिया है, लेकिन आपके लिए दुख जो है वो कलीसिया पाकिस्तान ने सहे हैं। कलीसिया पाकिस्तान, और अभी तक हम जड़ावाला को ना भूले हैं, ना भूल सकते हैं, ना भूलेंगे, क्योंकि हजारों की तादाद में खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को चलाया गया। क्योंकि हमारी तालीमात ये है कि हमने दुनिया के तमाम तर मुज़ाहिब की इज्जत करनी है, जितने भी किताबचे हैं हमने उनकी इज्जत करनी है। ना जलाना, ना कत्ल करना, ये हमारी तालीमात नहीं है। हमारी तालीमात है कुर्बानी देना। हमारी तालीमात है मसीही ईमान में भाइयों पुख्ता रहना, मसीही ईमान में हमने मजबूत रहना है। और उसके बाद क्या होता है? स्टीफनस को संसार किया गया था। स्टीफनस के बाद ये कलीसिया पाकिस्तान में किसी को संसार किया गया है, वो कौन है? स्टीफनस के बाद कलीसिया पाकिस्तान में संसार किसको किया गया था? सरगोदा में हमारे बुजुर्ग शहीद नजीर मसीह को गलियों के अंदर संसार किया गया था। और आप वो वीडियोस देख सकते हैं जब नजीर मसीह के को पत्थर मार रहे थे, नजीर मसीह के मुंह के ऊपर तमाचे मारे जा रहे थे, और नजीर मसीह ने जो है यहोवा खुदा का इनकार नहीं किया। नजीर मसीह ने एक उक्त तक नहीं की है। नजीर मसीह को रोते करलाते, अगर किसी के पास कोई वीडियो है तो मुझे जरूर दिखाइएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में यहोवा खुदा था। और यहोवा खुदा के लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, और आपको ये बताना इसलिए जरूरी है। कलीसिया पाकिस्तान भी दुख उठाने वाली कलीसिया है। इंडिया के जो मसीह को मानने वाले हैं, इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है। पिछले दिनों हमने देखा कि मणिपुर के अंदर हमारे घरों को जलाया गया, हमारे चर्चिस को नजरे आतिश किया गया। उसके बाद हमारी बहनों और हमारी बेटियों को बढ़ना करके रोडों के ऊपर घुमाया गया, क्योंकि उनकी पहचान मसीह से थी। हम दुख सहने वाली कलीसिया है, और हमने इस कदर मजबूत हो जाना है। अगर दुख, मुसीबत, परेशानी हमारी जिंदगी में आती है तो हमारी जिंदगी से यहोवा खुदा का नाम जो है, हमने मसीह में मजबूत होना है। क्योंकि हम अगर सताए जाएंगे तो हमने इनकार नहीं करना। और मेरे प्यारे भाई जीवा ने बड़ी खूबसूरत बातें कर दी हैं कि जब हम मसीह में रहते हुए इस पाक बदन को, इस खुदा के मुक़द्दस को गैर अक़वाम के हाथों में दे देंगे, उनके आगे पेश करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हम वो दुख उठाना फर्क है ना। हम समझ लिया जाए कि अगर ਅਸੀਂ खुदा के मुक़द्दस ਨੂੰ गैर अक़वाम ਦੇ ਅੱਗੇ पेश कर देने ਆ बेटियां और बेटे, ਤੇ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਇਹ खुदा ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਇੰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ
वेदां दे मुताबिक खुदा दे वादियां दे मुताबिक दुख मिलता है, वो खुदा दी उस सलीब दा जिहड़ी सलीब साडे सारियां वास्ते बाइस बरकत है। खुदा आप सबको बहुत बरकत